السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہماری نیو آڈیو بک سیریز میں کہ جس کا عنوان ہے شرح حدیث جنود عقل و جہل، امام خمینی کی گہرے معانیوں پر مبنی تشریحات کے ساتھ۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کتاب کا۔ آپ کو جتنی بھی اس کی پارٹس ہوں گے وہ پلے لسٹ بنا میں شرح حدیث جنود عقل و جہل میں انشاءاللہ کے مل جائے گی۔ آج ہم انشاءاللہ اس کتاب کا 8واں حصہ بیان کریں گے۔ پچھلا جو 7واں حصہ ہے وہ ہم نے توکل پہ اختتام کیا تھا۔ اس کے آگے ہی شروعات کرتے ہیں کہ اب جب عقل واضح طور پر توکل کی 4 بنیادی شرائط کا ادراک کر لے تو اب سالک راہ عرفان کو چاہیے کہ وہ ان عقلی حقائق کو دل کے اندر جاگزیں کرے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب نفس کے ساتھ جہاد کرنے والا انسان ہر روز اپنے لیے ایک ساعت معین کرے جس میں وہ مادی مسائل سے فارغ البال ہو، اور اس خلوت کی گھڑی میں وہ یکسوئی اور قلبی توجہ کے ساتھ یاد حق میں مشغول ہو جائے اور منقولہ اذکار میں غور و فکر کرے۔ مثلا اس فراغت کے وقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ کہ جو ایک عظیم ورد ہے، اس کو مکمل قلبی توجہ کے ساتھ اس نیت سے پڑھے کہ دل کو اس کی تعلیم دے، نیز اطمینان قلبی اور غور و فکر کے ہمراہ اس ذکر شریف کا تکرار کرے۔ یوں وہ اپنے دل کو اس ذکر سے بیدار کرے یہاں تک کہ رقت قلبی اور دل توجہ کی کیفیت حاصل ہو جائے، پھر غیبی امداد کے ذریعے اس کا دل ذکر غیبی میں مشغول ہو جائے اور اس کی زبان دل کی تابع بن جائے۔ اگر ایک مدت تک یہ عمل ظاہری اور باطنی آداب اور شرائط کے ساتھ خلوت کے اوقات میں بجا لاتا رہے تو احتمال قوی ہے کہ انسان کا دل بیدار ہو جائے اور زبان دل کی تابع بن جائے۔ اس صورت میں نیند کی حالت میں بھی انسان کی زبان ذکر شریف کا ورد کرتی رہے گی، یہاں تک کہ دنیاوی امور میں مشغول ہونے کے باوجود بھی انسان کا دل توحید خداوندی اور تفرید الہی کی طرف متوجہ رہے گا۔ اگر یہ عمل طہارت باطنی اور اخلاص کے ہمراہ شدت کے ساتھ جاری رہے تو عین ممکن ہے کہ کوئی مصروفیت اسے یاد الہی سے غافل نہ کر پائے اور توحید کا نور تمام کاموں پہ غالب ہو جائے۔ اسی طرح اگر انسان اللہ کی رحمتوں میں خوب غور کے ذریعے پیدائش سے لے کر ابد تک حاصل شدہ اللہ کی وسیع لطف اور شفقت اور رحمت کا احساس اپنے دل کو دلاتا رہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل محبت خداوندی کے آثار کا ادراک کر لے گا۔ جس قدر اس کی توجہ زیادہ ہوگی، خاص کر ذہنی فراغت کے اوقات میں، اسی حساب سے محبت میں اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حق میں تمام موجودات سے زیادہ شفیق اور مہربان پائے گا۔ یوں وہ ارحم الراحمین کی حقیقت کو اپنے دل کی نور بصیرت سے دیکھنا شروع کرے گا۔ اس طرح انسان کو چاہیے کہ وہ سخت غور و فکر، روحانی مشق کے ذریعے توکل کی دیگر ارکان کا احساس بھی اپنے دل کو دلاتا رہے، یہاں تک کہ دل ان حقیقتوں سے مانوس ہو جائے۔ اس صورت میں ان معارف کے آثار دل کے اندر جلوہ گر ہوں گے اور توکل، تفویض اور اعتماد وغیرہ کے نور سے روح منور ہو جائے گی۔ یوں اس کے دل کا طفل نومولود مادیت کہ جو اس کی رضائی ماں ہے، اس کے پستان سے دودھ پینا چھوڑ دے گا، غیر مادی روحانی غذاؤں کا وہ اہل بن جائے گا اور معاملات کے جن میں توکل بھی شامل ہے اس کے مرحلے سے ترقی کر کے دیگر مدارج تک رسائی حاصل کرے گا۔ اس طرح مادیت اور دنیا سے اس کی بیزاری میں روز افزوں اضافہ ہوگا۔ علاوہ ازیں حقیقت، محبت، پاکیزگی اور آخرت کی منزل مقصود سے اس کا رابطہ مزید مستحکم ہوگا۔ نیز پہلے عملی توحید کا نور اور اس کے بعد اسماعی اور صفاتی توحید کا اثر اس کے دل میں جلوہ گر ہوگا۔ یہ نور جس قدر زیادہ جلوہ گر ہوگا، خود پرستی، خود بینی، انانیت اور تکبر کا پہاڑ اسی قدر شدت سے پاش پاش ہوگا، یہاں تک کہ انسانوں کے رب کے جلوہ کامل سے یہ پہاڑ مکمل طور پر ریزہ ریزہ ہوگا اور کامل مدہوشی حاصل ہوگی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 243 میں ہے کہ جب موسیٰ کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ افسوس کہ راقم کہ جو شجرہ خبیثہ کی شاخوں کے درمیان پھنس گیا ہے، مادیت کے تاریک کنوں میں گر چکا ہے، اس نے روحانی اور معنوی مدارج، انسانی کمال کے حصول کے بدلے چند بے سر و پا الفاظ اور اصطلاحات کو رٹنے پر اکتفا کیا، چند کھوکھلے مفاہیم کے پیچ و خم میں عمر عزیز کو برباد کیا۔ ادھر آگاہ اور بیدار لوگوں نے دنیا اور دنیاوی چیزوں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے اپنی
نجات کا سامان فراہم کیا۔ یوں وہ حیات انسانی بالکل حیات الہی سے ہمکنار ہو گئے، نیز وہ مادیت کی زنجیروں سے بیزار ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 1۔ یہ مکمل آزادی اور مادیت کے زندان سے رہائی بھی انہی مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ اسی لیے ان کی توصیف میں فرمایا ہے سورہ مبارکہ مومنون آیت نمبر 3 کہ جو لوگ فضولیات سے دور رہتے ہیں۔ نیز اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں۔ ہم جیسے بدبخت لوگ ریشم کے کیڑے کی طرح خواہشات، آرزو، تمنا، نیز دنیا اور اس کی رنگینیوں سے محبت کے تاروں کو اپنے گرد بنتے جا رہے ہیں، اس زندان کے اندر اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں۔ خداوندہ، اس ہلاکت سے نجات کا راستہ یہ ہے کہ تیرا فیض بے کرا ہماری دستگیری کرے، تیری رحمت ہم بے کسوں کے شامل حال ہو، نیز تیری ہدایت اور مدد کے طفیل ہمارے لیے ہدایت اور کامیابی کا راستہ کھل جائے۔ سورہ حشر آیت نمبر 10 میں ہے یقیناً تو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مزید توضیح اور صاحبان عقل و فکر کے لیے نصیحت۔ عزیزوں، اگر تم برہان فلسفہ سے آشنا ہو تو پھر ہر مجرد عاقل ہوتا ہے اور جس کی ماہیت بسیط ہو وہ تمام کمالات کا حامل ہوتا ہے۔ اس کی روشنی میں جان لوگے کہ عالم غیب کی ابتدا سے لے کر عالم حس کی انتہا تک خدا کی لامحدود ہر چیز کو محیط، نیز حدود و قیود اور حجاب و تقید سے منزہ ازلی علم کے سامنے ازل سے لے کر ابد تک موجودات کا ہر ذرہ عیاں اور ظاہر ہے۔ شاید کہ جو اللہ کا فرمان ہے سورہ ملک آیت نمبر 14 میں، کیا موجودات کا خالق ان کی حالت سے باخبر نہیں؟ حالانکہ وہ باریک اسرار سے باخبر، ہر چیز سے خوب آشنا ہے۔ یہی اشارہ ہوا ہے کل مجرد عاقل، یہ برہان کی طرف، جیسا کہ آپ محکم فلسفی دلائل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ ازل سے لے کر ابد تک اللہ کے آگے حاضر ہے، پورا عالم اللہ کے سامنے اور اس کی تجلی گاہ ہے۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ کائنات اللہ کے ساتھ ربط اور تعلق کے علاوہ کچھ نہیں، تو اللہ کے علم فعلی کا اثبات ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن کی یہ آیت علم فعلی کے مختلف مدارج کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 59، غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر تم اہل معرفت و عرفان ہو اور بڑے بڑے عرفاء کے نقش قدم پر چلنے والے ہو تو تم اللہ کے جلوہ احدی، جلوہ واحدی، جلوہ ذاتی اور جلوہ فعلی سے ثابت کرو گے کہ اللہ کا علم ذاتی اور علم فعلی کائنات کے ہر ذرے پر محیط ہے۔ اگر تم آسمانی کتب نیز صاحبان وحی کے پیروکار ہو تو یقین جان لوگے کہ اللہ کے علم کا ازلی ہر چیز پر محیط ہونا تمام ادیان کے نزدیک ایک مسلمہ چیز ہے، اور یہ اقرار کرو گے کہ ذات پروردگار کائنات کے تمام غائب اور حاضر ذرات سے آگاہ ہے۔ نیز علم خداوندی کی وسعت اور ہر چیز پر اس کے محیط ہونے کو قرآن سے کشف کرو گے، جس میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 98، سورہ طلاق آیت نمبر 12، سورہ حدید آیت نمبر 3، سورہ یونس آیت نمبر 61 اور سورہ سبا کی آیت نمبر 2 اور 3 کی طرف آپ لوگ رجوع کر سکتے ہیں۔ نیز تم علم اور عرفان اور تقوی و ایمان کے جس مرحلے میں بھی ہو، بہرحال علم، برہان، شہود، یقین، اعتقاد اور ایمان کے ذریعے پہچان لوگے کہ اللہ رب العزت کی طاقت ہر جگہ نافذ، اس کی حکومت ہر چیز کو شامل، اس کی ملکیت لامحدود اور کامل، نیز اس کی قہاریت اور قیومیت بے عیب بے کرا ہر شے پر محیط۔ نیز تم اسے نقائص اور محدودیت سے منزہ اور مبرہ ہر نامناسب صفت مثلاً بخل، کنجوسی، حسد، لالچ وغیرہ سے پاک قرار دو گے، کیونکہ اللہ کی ذات مقدس کہ جو کمال مطلق اور جمال بے پایاں سے عبارت ہے، ان نقائص سے مبرہ اور عاری ہے۔ علاوہ ازیں تم تمام ممکنات اور موجودات کے حوالے سے اللہ کی لامحدود اور ہر شے پر محیط رحمت اور رحمانیت، سخاوت، وجود اور اس کی نعمتوں کو ظاہر اور عیاں دیکھو گے۔ اس کی ساری نعمتیں یک طرفہ ہیں جو کسی سابقہ خدمت کا صلہ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا جلوہ تمام ممکنات پر محیط ہے، خواہ وہ اطاعت گزار ہوں یا نافرمان، شقی ہوں یا سعید، نیز مومن ہوں یا کافر۔
رحمان مطلق صرف وہی ہے جس نے انسان کی خلقت سے پہلے اس کی مادی اور معنوی نیز دنیاوی اور اخروی ضروریات حیات کو آمادہ اور تیار کیا۔ اسی ذات نے عناصر عالم طبیعت اور جسمانی اور روحانی قوتوں کو اس انسان کے لیے مسخر کیا۔ اسی طرح رحیم کامل اور رحیم مطلق بھی صرف اللہ کی ذات ہے جس نے انسان کو اگرچہ کہ پست ترین مادے سے پیدا کیا، مخلوقات کے پاؤں تلے روندے جانے والے کثیف مادے کو اس کے وجود کا بیج قرار دیا، لیکن اس کے باوجود اسے لا متناہی کمال کی بلندیوں کی طرف حرکت کرنے اور فنائے مطلق کے مقام تک پہنچنے کے قابل بنایا۔ اے کمزور اور بیچارے انسان، ایک وقت تھا کہ جب تو عدم کے کنویں میں پنہا تھا، نہ تیری کوئی خبر تھی، نہ تیرے آباء و اجداد کا کوئی پتہ۔ جیسا کہ قرآن میں سورہ دہر آیت نمبر 1 میں ہے، انسان پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ بتاؤ اس وقت کس کی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ نے تجھے اس بے قرار ظلمت سے نجات دی؟ کس کے مضبوط ہاتھوں نے تجھے وجود کا لباس پہنایا؟ کس نے تجھے کمال اور جمال کی نعمت سے سرفراز کیا؟ اس روز جب کئی مراحل سے گزرنے کے بعد تجھے آباء و اجداد کی صلبوں میں منتقل کیا گیا تو اس وقت تو کثیف اور گندے ذرات کا مجموعہ تھا۔ اس وقت کس کے دست قدرت نے تجھے ماؤں کے رحم میں منتقل کیا؟ اس یکساں اور سادہ مواد کو کس نے یہ مختلف شکلیں عطا کی؟ تم کس عبادت اور خدمت کے عوض انسان بننے کے لائق ٹھہرے؟ کس محنت کے صلے میں تو اس قدر عظیم ظاہری باطنی نعمتوں کے مالک بنے؟ تمہاری کون سی کوشش اور طلب تھی جس کے نتیجے میں شکم مادر کے تربیتی مراحل مکمل ہوئے، تمہیں دنیا میں قدم رکھنے کا موقع ملا؟ تمہارا کیا حق تھا؟ کون سا عمل تھا جس کے بدلے اللہ نے ایک انسان کے سخت اور سنگ دل کو تمہارے لیے اس قدر شفیق اور مہربان بنایا کہ ولادت کی سختیوں اور دیگر تکالیف کے باوجود وہ تمہاری ناز برداری کرتے ہوئے تمہیں دل و جان کی گہرائیوں سے پالتا ہے؟ یہ کس کی رحمت اور رحمانیت کا جلوہ ہے؟ یہ تیری کس کوشش طلب کا صلہ ہے؟ کون ہے جس نے تیری ولادت سے پہلے اس گندے خون کو ایسے لطیف اور مزیدار دودھ میں تبدیل کیا کہ جو تیرے کمزور معدے کے لیے مناسب ترین غذا ہے؟ کس مخلوق کی کوشش اور سعی نے یہ سارا اہتمام کیا؟ عزیزو، تم کس لیاقت اور کوشش کے بدلے نزول وحی کے مستحق ٹھہرے؟ اللہ کی سب سے بڑی رحمت، بلند ترین نعمت، صراط مستقیم کی ہدایت اور کامیابی کے راستوں کی رہنمائی ہے۔ ہمارا کون سا عمل یا ہماری کون سی لیاقت اور عبادت ہے کہ جس کے بدلے اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا؟ ہم اپنی کس خدمت کے باعث انبیاء الزام اور اللہ کے سفیروں کے وجود سے مستفید ہونے کے لائق بنے؟ اللہ کی عطا کردہ ان لامحدود، لا تعداد، انگنت ظاہری اور باطنی نعمتوں میں سے کون سی نعمت ہے کہ جس میں کوئی انسان یا کوئی اور مخلوق شریک اور حصے دار ہو؟ اے محجوب انسان، تم اللہ کی بے مثال نعمتوں میں غرق ہو، اس رحمان و رحیم کی رحمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو، لیکن تم اپنے منعم حقیقی کو بھولے ہوئے ہو۔ اب جبکہ تم عقل اور شعور کی منزل میں آ گئے ہو تو ہر تنکے کا سہارا لیتے ہو اور کمزور بنیادوں پر بھروسہ کرتے ہو۔ آج تمہیں چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں میں غور و فکر کرتے ہوئے کمزور مخلوقات کی طرف اپنا دست حاجت دراز نہ کرتے، نیز اللہ کے لطف عام اور لطف خاص پر نظر رکھتے ہوئے غیر اللہ کے دروازے سے اپنی امیدیں قطع کرتے اور رحمت خداوندی کے علاوہ کسی چیز پر بھروسہ نہ کرتے۔ لیکن کیا بات ہے کہ تم اپنے منعم حقیقی کو بھول چکے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ آج تم اپنی ذات اور اپنے عمل کے اوپر نیز دیگر مخلوقات اور ان کے اعمال پر بھروسہ کر لیا ہے؟ اس قسم کے شرک کے خفی یا شرک جلی کے مرتکب ہوئے ہو؟ کیا تجھے اللہ کے دائرہ اختیار میں اس کے علاوہ کسی اور کا عمل دخل نظر آتا ہے؟ کیا تجھے کسی اور قاضی الحاجات کا سراغ مل گیا ہے؟ یا تو اللہ کے دست قدرت کو کوتا اور مجبور پاتا ہے یا اس کی رحمت کے دائرے کو اپنے لیے محدود پاتا ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ تجھ سے یا تیری ضروریات سے غافل ہے؟ کیا تو اس کی قدرت، طاقت، حکومت کو محدود خیال کرتا ہے؟ کیا تو اسے نعوذ باللہ کنجوس اور بخل کا حامل سمجھتا ہے؟ اے دل کے اندھے مصنف، اے خواہشات نفسانیہ کے غلام، اے آب و خاک کے اسیر، تیری باطن کی یہ تاریکی اندھا پن کب تک؟ تیرے دل کا اندھا پن کب تلک؟ تو کب تک اپنے منعم حقیقی سے غافل، اس کے جمال و جلال کی معرفت سے محروم رہے گا؟ تو کب تک شیطان کے دام فریب نفسانیہ کے گرداب میں پھنسا رہے گا؟ ذرا خواب گراں سے بیدار ہو جا،
غیر اللہ کا نظارہ، غیر اللہ سے محبت چھوڑ، تو توحید کو اپنے دل میں پہنچا، اپنے روح کے باطن کو لا حول ولا قوت الا باللہ کی حقیقت سے آگاہ کر۔ شیاطین جن و انس کو حق کے دائرہ اختیار میں تصرف سے روکو، کمزور اور بیچارے انسانوں سے اپنی امیدیں قطع کر لو۔ سورہ حج آیت نمبر 73 اور 74 میں خداوند متعال کیا فرماتا ہے؟ اے لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، سنو، اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بنانے پر بھی ہرگز قادر نہیں ہیں، خواہ اس کام کے لیے وہ سب جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس مکھی سے اس چیز کو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ یقیناً بڑا طاقتور، غالب آنے والا ہے۔ خداوندہ، عزت اور قوت، صرف اقتدار اور حکومت صرف تیرے زیبا ہے۔ ہم کمزور اور بیچارے لوگ دنیا سے شدید محبت کے باعث اپنے وجود سے غافل ہو چکے ہیں، اپنی فطریات کو بھول چکے ہیں۔ ہم کمزور اور بیچاری مخلوقات کے دلدادہ ہو چکے ہیں، ان پر اعتماد اور بھروسہ کرنے لگے ہیں، حالانکہ اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اسے اس مکھی سے واپس نہیں لے سکتے، نیز اگر وہ سب متحد ہو جائیں تب بھی کسی چیونٹی میں تصرف نہیں کر سکتے۔ یوں ہم تیری مقدس ذات تجھ پر توکل سے دور ہو گئے ہیں۔ خداوندہ، ہمارے اس ہر جائی دل کو یکسوئی دے، ہماری ان آنکھوں کو کہ جو تیرے علاوہ اوروں پر بھی نظر رکھتی ہیں صرف اپنے اوپر مرکوز فرما دے۔ ہمارے دلوں میں توحید اور تجرید کا جلوہ ظاہر فرما، ہماری انانیت اور خودبینی کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ اور ملیہ میٹ کر دے، ہمیں فنا کی منزل تک پہنچا دے تاکہ ہم توکل پر توجہ سے بھی بے نیاز ہو جائیں۔ توکل کے درجات اور مراحل۔ یاد رہے کہ توکل کے ارکان کی معرفت میں اختلاف کے تناسب سے توکل کے درجات میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص علمی اور ذہنی نقطہ نظر سے ارکان توکل کی شناخت حاصل کر لے تو وہ توکل کی ضرورت کا قائل ہو جائے گا۔ علم برہان کے لحاظ سے قبل ازیں ہم جان چکے ہیں کہ اس مرحلے کو توکل نہیں کہا جا سکتا، اور اگر انسان توکل کے ارکان پر قلبی ایمان اور اعتقاد رکھتا ہو تو وہ مقام توکل کا حامل بنے گا، اور یہ توکل کا پہلا مرحلہ ہے۔ مومن کا یہ ایمان ہے کہ تمام موجودات اس کی خاطر خلق ہوئی ہیں اور وہ خود اللہ کی خاطر خلق ہوا ہے، جیسا کہ اس بات کی شہادت انسان کی جامعہ خلقت دیتی ہے۔ چنانچہ آیہ قرآنی کہتی ہے، بتحقیق ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے پست ترین حالت کی طرف بلٹا دیا۔ سورہ 3 آیت نمبر 4 اور 5۔ نیز قرآن یہ بھی فرماتا ہے کہ خدا نے آدم کو سارے نام سکھا دیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ نیز مولا علی علیہ السلام سے منسوب اشعار ہیں کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیرے اندر عالم اکبر پنہاں ہے۔ بنابراین عالم غیب اور شہود کی تمام موجودات اس لیے خلق ہوئی ہیں تاکہ اس عظیم مرتبت انسان کو اپنے اصل مقام تک پہنچائے، جیسا کہ حدیث قدسی میں مذکور ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اے بنی آدم، میں نے ہر چیز کو تیرے لیے لیکن تجھے اپنے لیے خلق کیا۔ پس جب انسان یہ دیکھ لے کہ تمام اشیاء اس کے لیے خلق ہوئی ہیں، نیز جب وہ اپنی بھلائی اور اپنے آپ کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے اشیاء کے استعمال کی کیفیت کو پہچان لے اور اللہ کو ان اشیاء کی صلاح کا عالم جان لے، نیز توکل کے باقی ارکان کو نور ایمانی کے ذریعے درک کر لے، تو وہ اللہ پر توکل کرنا شروع کر دے گا اور اس کے مقدس ذات کو اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے اپنا معتمد قرار دے گا۔ جب ایمان اطمینان کی حدود میں داخل ہو تو تزلزل اور اضطراب کا مکمل صفایا ہو جاتا ہے اور دل کو حق اور تصرف برحق کے باعث سکون حاصل ہوتا ہے۔ انسان جب تک ان حدود میں رہے گا دوئی اور کثرت سے روبرو رہے گا اور اللہ کے علاوہ دیگر اشیاء کے تصرفات کا قائل رہے گا، لیکن جب وہ اس مقام سے گزر جائے تو نور معرفت کے ذریعے توحید کے جلووں میں سے ایک جلوہ دیکھ لے گا اور دیگر اشیاء کے تصرفات کو لغو قرار دے گا، نیز اس کا دل دیگر موجودات سے مکمل طور پر آنکھیں پھیر لے گا۔ یوں اس کا دل اللہ پر توکل اور بھروسے کے نور سے روشن ہو جائے گا۔ جب وہ اس مقام سے بھی آگے نکل جائے
تو وہ مشاہدہ حضوری کے ذریعے جلوہ توحید کا مشاہدہ کرے گا اور توکل کے اسباب کا ادراک کرنے لگے، کیونکہ توکل عبارت ہے ایسے ذاتی امور میں اللہ کو وکیل قرار دینے سے جنہیں وہ اپنے امور سمجھتا ہے۔ پس وہ اس نئے مرحلے میں توکل کو بھی خیر بات کہہ دے گا اور سارے امور کو ذات حق سے منسوب اور مربوط قرار دے گا۔ اس طرح وہ توکل، توکیل اور وکالت کو عیب اور شرک سمجھے گا، کیونکہ ابرار کی نیکیاں مقرب لوگوں کے نزدیک گناہ شمار ہوتی ہیں۔ یہ بحار الانوار میں لکھا ہے۔ یاد رہے کہ توکل طلب رزق کے منافی نہیں، بلکہ توکل کے بہانے، محنت اور طلب رزق کو ترک کرنا عیب اور جہل کی علامت ہے۔ توکل اسباب اور علل پر بھروسہ نہ کرنے اور تمام اسباب اور علل کو مسبب الاسباب کی طرف لوٹانے سے عبارت ہے، لیکن یہ بات اسباب کے ساتھ سروکار رکھنے سے منع نہیں کرتی۔ کچھ لوگ کا یہ قول ہے کہ توکل کا ایک مرحلہ توکل خاصہ یہ ہے کہ متوکل اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مقام توکل کی اصلاح کے لیے زاد راہ اور سواری کے بغیر بیابانوں میں سفر کرے۔ چنانچہ ابراہیم الخواص سے منقول ہے کہ حسین بن منصور نے اس سے ملاقات کی۔ وہ بیابانوں میں پھرتا رہتا تھا۔ جب اس نے اس کی حالات پوچھے تو کہنے لگا کہ میں بے آب و گیا صحراؤں میں پھرتا ہوں تاکہ اپنے آپ کو آزماؤں کہ مجھے اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے باطن کی اصلاح میں اپنی زندگی صرف کر رہے ہو، کب فنا فی التوحید کے مقام کو پہنچو گے؟ کہ دونوں افراد توحید اور توکل کی حقیقت سے ناآشنا تھے، کیونکہ وہ صحرا میں پھرنے اور توحید میں فرق نہ کر سکے۔ انہوں نے ترک عمل اور اللہ کی خداداد صلاحیتوں سے کام نہ لینے کو توحید اور توکل سمجھا، جبکہ یہ توحید اور توکل کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے، کیونکہ توحید سے مراد اس بات کا یقین کرنا ہے کہ مخلوق کچھ نہیں کرتی بلکہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے۔ توحید یہ ہے کہ انسان مخلوقات کے آئینے میں جمال پروردگار کا مشاہدہ کرے۔ البتہ اگر مخلوقات رویت حق کی راہ میں حجاب بن جائیں تو یہ امر توحید کے منافی ہے، خواہ انسان صحرا میں پھرے یا نہ پھرے۔ پھر سالک اللہ کو چاہیے کہ توکل کی اصلاح کے لیے نور معرفت کے ذریعے ظاہری اسباب سے دوری اختیار کرے، یعنی ظاہری اسباب سے حاجت طلب نہ کرے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ دوسرے سے ترک عمل کا وتیرہ بھی اختیار کرے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشہور عارف خواجہ انصاری کے قول کا مفہوم بھی یہی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ دوسرا مرحلہ توکل کا یہ ہے کہ اسباب ظاہری سے چشم پوشی کی جائے اور ان سے طلب حاجت نہ کی جائے تاکہ حقیقی توکل حاصل ہو جائے۔ شارح عبدالرازق قاسانی نے اس سے کچھ اور مراد لیا اور اس کی کچھ اور شرح کی ہے۔ توکل کا تعلق عقل اور فطرت مخمورہ سے ہے، جبکہ حرص کا تعلق جہل اور ابلیس اور فطرت محجوبہ سے ہے۔ جان لو کہ تمام انسانوں کی فطرت میں قدرت ازلی کے قلم سے رقم شدہ لطائف اور حقائق نیز فطرت مخمورہ کے ثمرات میں سے ایک احتیاج اور فقر کی خاصیت ہے۔ وہ اس طرح کے تمام بنی نوع انسان بغیر کسی استثناء کے، کسی قسم کے اختلاف رائے کے بغیر اپنی ماہیت، اپنی ذاتی وجود اور اس وجود کو مطلوب کمالات کے لحاظ سے اپنے آپ کو محتاج پاتے ہیں۔ بطور فرض اگر ان کا ایک لامتناہی سلسلہ وجود میں لایا جائے تب بھی اس لامتناہی سلسلے کی تمام کڑیاں ایک زبان اپنے احتیاج اور فقر کا اعلان و اظہار کریں گی، بلکہ احتیاج کا یہ اصول کائنات اور عالم امکان کی تمام موجودات میں جاری و ساری ہے۔ پس اگر حیوانات، نباتات، جمادات، معارف، عناصر کے لامتناہی سلسلے قائم ہو جائیں اور کوئی ان سے سوال کرے کہ کیا تم اپنے وجود اور اس وجود کے کمالات اور آثار کے معاملے میں بے نیاز ہو یا نہیں، تو وہ سب اپنی ذاتی اور فطری زبان سے یوں ہی جواب دیں گے کہ ہم کسی کے محتاج اور مرہون منت ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص موجودات کے ان لامتناہی سلسلوں سے ایک جامع سوال کے طور پر یوں پوچھے کہ اے خوش بختوں کی لامتناہی سلسلے، اے بدبختوں کے لامتناہی سلسلے، اے حیوانات کے لامتناہی سلسلے، اے نباتات، معادن، عناصر، جنات، ملائکہ وغیرہ وغیرہ کے لامتناہی سلسلے، بتاؤ تم سب کس وجود کے محتاج ہو؟ اس کے جواب میں تمام سلسلے اپنی فطری زبان حال سے بیک زبان کہیں گے کہ ہم ایسی ذات کے محتاج ہیں کہ جو ہماری طرح محتاج نہ ہو۔ ہم اس ذات کے مرہون منت ہیں کہ جو خود ہم ممکنات کی طرح کسی اور کا مرہون منت نہ ہو، بلکہ وہ اپنے تئیں بے نیاز، کامل اور آزاد ہو۔
جو کوئی اپنے تئیں کچھ نہ رکھتا ہو، اپنی ذات و صفات اور افعال میں کسی اور کا محتاج ہو اور بے نیاز نہ ہو، نیز وجود کے تمام زاویوں سے محتاج اور فقیر ہو، وہ نہ ہمارے احتیاج کو دور کر سکتا ہے اور نہ ہماری ضروریات پوری کر سکے گا۔ اگر ہم اس فطرت کی تفصیلات میں ذرا جائیں تو تمام اسماء اور صفات جو دار و وجود میں موجود ہیں اور کمالات مطلقہ میں سے ہیں، غنی مطلق کی ذات مقدس کے لیے ثابت ہو جائیں گی۔ پھر اس فطرت کے تقاضے یعنی خوف و رجا، توکل و تسلیم اور اللہ پر بھروسہ وغیرہ ظاہر ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ اپنے نقائص اور احتیاجات کی برطرفی کے لیے کسی ناقص کا کامل مطلق ہستی کی طرف توجہ اور رجوع کرنا ایک فطری اور جبلی امر ہے۔ نیز یہ کہ توکل کا تعلق عقل کے لشکروں سے ہے اور یہ فطرت مخمورہ کے لوازم میں سے ایک ہے۔ علاوہ ازیں حرص در حقیقت دنیا اور اس کی رنگینیوں کے ساتھ شدید قلبی لگاؤ، ظاہری اسباب کے ساتھ تمسک، نیز اہل دنیا اور دنیاوی امور کی طرف ذہنی رغبت سے عبارت ہے، اور وہ خود حق تعالیٰ اور اس کی قدرت کاملہ اور اس کی عطوفت اور رحمت سے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ پس جب انسان حق کو دیکھ سکتا اور ظاہری اسباب کی طرف متوجہ دیتا ہے اور ان سب اسباب کو بے نیاز خیال کرتا ہے تو وہ قلبی اور عملی طور پر ان اسباب سے تمسک اور حق سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ یوں اس کے دل سے اطمینان اور اعتماد رخصت ہوتے ہیں اور اضطراب اور تزلزل اس کی جگہ لیتا ہے۔ پھر جب ظاہری اسباب و عوامل سے اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی، اس کا آتش شوق ٹھنڈی نہیں ہوتی، اس کے اضطراب میں اضافہ، نیز دنیا اور اہل دنیا کے ساتھ اس کے لگاؤ، تمسک اور ارتباط میں شدت آتی ہے، یہاں تک کہ انسان مکمل طور پر دنیا میں کھو جاتا ہے، اس میں غرق ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خود حرص، نیز اس کی لازمہ، اس کا ملزوم، سب کے سب فطرت کی محجوبیت کا نتیجہ ہے۔ نیز یہ سب جہل اور ابلیس کے لشکروں میں شامل ہیں۔ حرص بذات خود شر اور شر کے لوازم میں شامل ہے، نیز شر پر ختم ہوتا ہے۔ حرص کی طرح شاید ہی کوئی چیز انسان کو دنیا سے نزدیک کرنے، نیز حق تعالیٰ اور اس کی مقدس ذات سے تمسک کی دولت سے محروم رکھنے والی ہو۔ توکل کی تعریف اور حرص کی مذمت آیات اور احادیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں مومنین کی توصیف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 2 اور 2، 3، 4 کہ مومن تو صرف وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے دل کانپ جاتے ہیں، جب انہیں اس کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ مومنین کے دائرے کو محصور اور محدود کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ مومنین یہی ہیں کہ جو ان مذکورہ صفات کے حامل ہوں، یعنی ان کے علاوہ دیگر لوگ مومن نہیں۔ ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ مومنین اپنے پروردگار پر اعتماد، توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، اپنے کاموں کو اس کے سپرد کرتے ہیں، نیز اس کی مقدس ذات کے دلدادہ ہیں۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنے اعتماد اور بھروسے کا محور بنا لیتے ہیں یا اپنے کاموں میں کسی اور سے امید وابستہ کرتے ہیں، نیز غیر اللہ سے حاجب روائی کے طالب ہوتے ہیں، وہ ایمان کی حقیقت سے محروم اور ایمان کے نور سے تہی دامن ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت اور اس طرح کی دیگر آیات کہ جس کے لیے آپ رجوع کر سکتے ہیں، سورہ مجادلہ آیت نمبر 10، سورہ آل عمران آیت نمبر 122 اور 160 اور سورہ توبہ آیت نمبر 5 یا 51، تو یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ جب تک انسان ایمان کے مرتبے تک نہ پہنچے وہ مقام توکل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ سورہ مبارکہ تغابن میں خداوند متعال آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مومنین کو چاہیے کہ صرف اللہ پر توکل کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بطور تمہید پہلے کلمہ توحید کا ذکر کیا، اس کے بعد مومنین کو تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ شاید اس کا مقصد یہ ہو کہ اس سے قبل ذکر شدہ آیات میں مذکورہ مرتبے سے بالاتر مقام کی طرف اشارہ کیا جائے۔ چنانچہ سابقہ آیت میں اللہ پر توکل کو مومنین کی صفات میں شمار کیا گیا تھا، لیکن اس آیت میں انہی صاحب توکل مومنین کو توکل کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں کلمہ توحید کا ذکر شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ ایمان کے کامل ہونے کے بعد عملی توحید سالک کے دل میں جلوہ فگن ہو اور وہ اس جلوے کی بدولت یہ یقین حاصل کر لے کہ اللہ کے قلمرو میں اس کے علاوہ کسی اور کی الوہیت یا کسی اور کا عمل دخل نہیں، یہاں صرف اس کا تصرف اور اس کا عمل دخل ہے، وہی سارے امور کو چلاتا ہے، نیز اس کے علاوہ عالم میں نہ کوئی ضرر پہنچانے والا فائدہ موجود ہے نہ فائدہ پہنچانے والا۔
یوں مومن توکل سے بھی بالاتر مقام کو حاصل کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں خطاب ہوتا ہے کہ جب آپ فیصلہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ شاید یہ توکل کا بلند ترین مرتبہ ہو کہ جس کا ہم نے قبل ازیں ذکر نہیں کیا۔ یہ توکل کا وہ مقام کہ جو سالک راہ حق و فنا کامل اپنے قلم رو میں واپسی اور بقا باللہ کے مرحلے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں سالک کثرت کے اندر واقع ہونے کے باوجود وحدت کاملہ میں غرق ہوتا ہے، نیز مخلوقات کے عمل دخل کا تفصیلی مشاہدہ کرنے کے باوجود اللہ کے سوا کسی اور کو صاحب اختیار نہیں دیکھتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس مرتبے کے حصول کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، ان اللہ یحب المتوکلین۔ یہاں اللہ نے توکل کرنے والوں کے لیے محبوبیت کے مقام کو ثابت کیا ہے۔ توکل کے بارے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی فرامین، ان میں سے ایک حدیث وہ ہے کہ جسے شیخ جلیل الثقۃ الاسلام کلینی نے اپنی سند کے ساتھ امام صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا، بے نیازی اور عزت حرکت کرتی رہتی ہے، پھر جب وہ مقام توکل تک رسائی حاصل کرتی ہے تو وہاں مستقر اور ساکن ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، بے نیازی، غنا، خودی، عزت نفس اور اس کا کمال اللہ پر اعتقاد اور توکل کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص غنی مطلق کی طرف درست حاجت دراز کرے، حق تعالیٰ کی ذات پاک سے دل لگائے، نیز اس کی مخلوقات سے کہ جو خود محتاج اور فقیر ہے کوئی توقع نہ رکھے، تو اس کے دل میں مخلوقات سے بے نیازی کا جذبہ اور اپنی عظمت کا احساس جاگزی ہوگا۔ یاد رہے کہ ہر فقر و احتیاج، ذلت و خواری کی وجہ ضعیف مخلوقات سے اپنی امیدیں اور خواہشات وابستہ کرنا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 کہ جو اللہ پر توکل کرے اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے توکل کرنے والے کو مخلوقات سے بے نیاز قرار دیا ہے۔ یہ عزت نفس کی عظمت اور دوسروں سے بے نیازی کا معراج ہے۔ کلینی اپنی سند کے ساتھ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جسے 3 چیزیں عطا ہوں وہ 3 چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ جسے دعا کی توفیق حاصل ہو اسے قبولیت بھی حاصل ہوتی ہے، جسے شکر کی توفیق عطا کی جائے اسے نعمتوں میں زیادتی بھی عطا ہوتی ہے، جسے توکل کی نعمت عطا ہو اسے کفایت بھی حاصل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا، کیا تو نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو اللہ پر توکل کرے اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے؟ نیز فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ نیز فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس حدیث شریف میں توکل کے اس کے علاوہ غلط لائن سٹارٹ کر دی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے ایک اور حدیث نقل ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ سے اللہ کے قول وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ خدا پر توکل کے کئی درجات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تو اپنے سب کاموں میں اللہ پر توکل کرے اور وہ تمہارے ساتھ جو کچھ کرے تو اس پر راضی ہو، اور تو جان لے کہ وہ تجھے کسی اچھائی اور بھلائی سے نہیں روکتا، اور تو جان لے کہ ان سب امور میں اسی کا حکم چلتا ہے، پس تم اللہ پر توکل کرو، ان سب امور کو اس کے سپرد کرو، پھر وہ جو کچھ تمہارے حق میں انجام دے یا انجام نہ دے ان سب میں اس پر اعتماد اور بھروسہ کرو۔ اس حدیث شریف میں توکل کے 2 ارکان کہ جن پر اعتقاد نسبتاً زیادہ مشکل ہے اس کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ انسان جان لے کہ اللہ اچھائی برائی پہنچانے سے کوتاہی نہیں فرماتا، دوسرا یہ کہ تمام کاموں کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی مکمل قدرت کا مالک ہے، تمام کاموں کی باغ دوڑ اسی کے ہاتھوں میں ہے، بلکہ شاید یہاں صراحتاً یا اشارتاً توکل کے تمام ارکانوں کی طرف اشارہ ہوا ہو، کیونکہ تمام امور کی باغ دوڑ کے اللہ کے ہاتھ میں ہونے کا لازمہ یہی ہے کہ وہ تمام امور سے باخبر ہو۔ نیز بندے کے حق میں کوتاہی نہ کرنے کا لازمہ یہ ہے کہ وہ بخل اور کنجوسی سے منزہ ہے۔ مستدرک الوسائل میں حاجی نوری نے الجعفریات سے نقل کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے 4 ارکان ہیں: اللہ پر توکل، امور کو اس کے سپرد کرنا، امر خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی برضا رہنا۔ یاد رہے کہ ایمان کا ایک مرحلہ
اس قسم کی روحانی قوتوں اور اعلیٰ قلبی کیفیتوں کی بنیاد بن جاتا ہے، جیسا کہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا۔ اس طرح یہ امور ایمان کے ارکان بھی بنتے ہیں، ان کی بدولت ایمان محفوظ رہتا ہے، اور اس طرح کے ایمان کا ایک مرحلہ ان روحانی صلاحیتوں کو وجود میں لاتا ہے۔ جب یہ مانوی صلاحیتیں حاصل اور روح کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں تو یہ انسان کو ایمان کے اگلے اور زیادہ بہتر مراحل تک پہنچاتی ہیں۔ پھر ایمان کے یہ بہتر مراحل مذکورہ صفات میں اضافہ کرتے ہیں، انہیں زیادہ کامل بناتے ہیں۔ اس طرح ہر مرحلہ دوسرے مرحلے پر مبنی ہوتا ہے۔ یوں ہم بہت ساری آیات کے مفاہیم میں ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں، نیز بہت ساری احادیث کو بھی ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔ کتاب مستدرک میں ابو بصیر سے مروی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ راوی نے عرض کیا کہ توکل کی حد کیا ہے؟ فرمایا یقین۔ میں نے عرض کی یقین کی حد کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ انسان اللہ کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ ڈرے۔ کسی چیز کی حد وہ ہے کہ جس پر وہ چیز ختم ہو۔ اس حدیث میں حد سے مراد شاید یہ ہو کہ توکل یقین پر ختم ہوتا ہے، اور یہ کہ توکل کرنے والا یقین کا حامل ہو، جس طرح یقین توحید فعلی پر ختم ہوتا ہے، اور انسان اللہ کے علاوہ کسی طاقت کو ضرر رساں نفع رساں با اختیار فیصلہ کنندہ نہیں پاتا۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ توکل یقین کے دائرے کے اندر مقید ہوتا ہے، اور حصول یقین کے بغیر حقیقی توکل کا وجود ممکن نہیں۔ اسی طرح حقیقت کا یقین توحید کا ثمرہ ہے، اسی کی حدود میں مقید ہوتا ہے۔ نیز ممکن ہے کہ اختلاف درجات کے حساب سے دونوں باتیں درست ہوں۔ مستدرک ہے میں ابو ذر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تمہیں یہ پسند ہو کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ قوی شخص بنو تو اللہ پر توکل کرو۔ نیز اسی کتاب مستدرک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے۔ نیز اسی کتاب میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے توکل کی تفسیر پوچھی تو جبرائیل نے کہا کہ توکل مخلوقات سے اپنی امیدیں قطع کرنے کا نام ہے۔ نیز توکل اس بات پر یقین ہے کہ عبارت ہے کہ مخلوقات نہ ضرر پہنچا سکتی ہیں، نہ نفع دے سکتی ہیں، نہ عطا کر سکتی ہیں اور نہ محروم کر سکتی ہیں۔ یہ تفسیر توکل کے ذہنی لوازمات میں سے ایک کا بیان ہے کہ جو حصول توکل کے لیے بھی ضروری ہے، وہ اس طرح حق کی طرف توجہ کی خصوصیت مستحکم نہیں ہوتی، اور وہ روحانیت وحدت کی منزل سے ہمکنار نہیں ہوتا۔ نیز اسی کتاب میں ارشاد القلوب کے حوالے سے امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث معراج میں فرمایا، اے میرے پروردگار، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے احمد، میرے نزدیک کوئی چیز میرے اوپر توکل اور میری تقسیم پر راضی برضا رہنے سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث مروی ہیں، لیکن ہم اس بحث کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس خصوصیت کے حصول کی توفیق طلب کرتے ہیں، اور ان غیر متناہی مراحل کو طے کرنے کے لیے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ خاتمہ۔ اب جبکہ توکل اور اس کی اچھی صفات و خصوصیات کا علم ہو چکا تو اس کی ضد یعنی حرص اور اس کے مذموم صفات بھی خود بخود معلوم ہو جاتی ہیں۔ حرص ابلیس اور جہل کے لشکروں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے داموں میں سے شاید ہی کوئی اور دام ہو کہ جو حرص کی مانند انسان کے اوپر اثر انداز ہو سکے۔ حرص نتیجہ ہے حق توحید، خدا کے اسماء و صفات، نیز خدائی فیصلوں کے راستوں سے آشنائی کا۔ اس بری خصلت اور مہلک صفت کا حامل انسان اللہ تعالیٰ اس کی قدرت اور اس کی نعمتوں سے غافل ہوتا ہے۔ وہ اہل معرفت کے نقطۂ نظر سے شرک و کفر کے حدود میں داخل ہے۔ چونکہ حرص کی پوری بنیاد ہی جہل پر استوار ہے، جہل بجائے خود فطرت کا حجاب ہے۔ بنابراین حرص فطرت محجوبہ کا لازمہ ہے، اس کا شمار جہل کے لشکروں میں ہوتا ہے۔ یہ بری خصلت انسان کو دنیا کی طرف راغب کرتی ہے، وہ بے دنیا کو آدمی کے دل میں راسخ بنا دیتی ہے اور دنیا کی رنگینیوں کو مزین بنا کے پیش کرتی ہے، نیز دیگر قبیح صفات اور اعمال کو جنم دیتی ہے۔ مثال کے طور پر بخل، لالچ، غصہ، غصب، حقوق الہیہ، رشتہ داروں سے قطع رحم، مومن بھائیوں سے قطع رابطہ، جن میں ہر ایک بجائے خود انسان کی ہلاکت کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ معارج میں
قیامت کے بعض حالات اور وہاں کی ہولناکیوں کا ذکر کرنے کے بعد ایسے انداز میں کہ جو بیدار لوگوں کے دلوں کو شگافتہ کرے، فرماتا ہے کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا، کیونکہ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ منہ اور سر کی کھال اور ادھیڑنے والی ہے، وہ ہر پیٹھ پھیرنے والے اور منہ موڑنے والے کو پکارے گی، اور اسے بھی جس نے مال جمع کیا اور بند رکھا۔ انسان یقیناً کم حوصلہ خلق ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 15 سے 21 تک۔ پاک اور منزہ ہے وہ ذات کہ اس معجزانہ کلام کا بیان الفاظ کے ذریعے نہیں ہو سکتا، نہ اس کی قیامت آفرین بدن کو ترجمے کا لبادہ پہنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ خواہ جن الفاظ میں بھی کیا جائے، بہرحال اس کی لطافت اور روحانی تاثیر میں کمی ضرور ہوگی۔ کلّا کا لفظ گزشتہ آیات سے مربوط ہے، یعنی اس ہولناک دن کوئی چیز انسان کو عذاب سے نجات نہیں دے سکتی، اگرچہ کہ وہ اپنی بیوی، بچوں اور کائنات کی ہر چیز کو اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے۔ بے شک جہنم کی آگ شعلہ ور ہے، اس شعلے کی وجہ سے گوشت، پوست، پٹھے، رگیں ہڈیوں سے مسلسل جدا ہوتی اور دوبارہ اگتی رہتی ہیں۔ یہ شعلہ حق سے منہ موڑ لینے والوں، مال و زر جمع رکھنے والوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے۔ انسان بے شک بہت لالچی خلق ہوا ہے، جب وہ کسی تکلیف سے دوچار ہوتا ہے تو چیخ اٹھتا ہے، لیکن جب اسے آرام ملتا ہے تو بخل سے کام لیتا ہے، پھر وہ اللہ اور بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ یاد رہے کہ چونکہ فطرت محجوبہ فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جس کے لیے آپ سورہ معارج آیت نمبر 19 دیکھیں کہ انسان بہت حریص خلق ہوا ہے، اور یہ بات اس حقیقت کے منافی نہیں ہے کہ فطرت کی بنیاد اچھائی پر استوار ہے، جیسا کہ بات واضح ہے۔ اس سلسلے کی احادیث اور روایات بھی بہت ہیں، یہاں ہم ان میں سے صرف بعض کے ذکر پر اکتفا کریں گے۔ کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی لالچ میں مبتلا انسان کی مثال ریشم کے کیڑے کی طرح ہے، وہ اپنے ارد گرد ریشم کے تانے بانے جس قدر زیادہ بنتا ہے، اس قدر اس سے باہر نکلنا اس کے لیے دشوار تر ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر مر جاتا ہے۔ نیز امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بے نیاز شخص وہ ہے کہ جو لالچ کا غلام نہ ہو۔ الوسائل میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لالچی انسان 2 خصلتوں سے محروم اور 2 خصلتوں کا حامل ہوتا ہے۔ وہ قناعت سے محروم ہوتا ہے، اس لیے اس کا سکون بھی سلب ہو جاتا ہے، نیز چونکہ وہ تسلیم اور رضا سے محروم ہوتا ہے، اس لیے اس کا یقین بھی سلب ہو جاتا ہے۔ مستدرک الوسائل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں 2 خصلتیں جوان ہو جاتی ہیں، یعنی مال کی لالچ اور عمر کی خواہش۔ نیز منقول ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کس چیز کی ذلت سب سے زیادہ ہے؟ فرمایا لالچ، دنیا کی ذلت۔ تحفۃ العقول میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے حسین علیہ السلام کے نام اپنی نصیحت میں فرمایا تھا، اے میرے بیٹے، لالچ رنج کی چابی، تکلیف کی سواری اور گناہوں میں مبتلا ہونے کا سبب ہے، نیز شکم پرستی تمام عیوب اور برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کے بعد جو اگلی ہماری فصل ہے وہ ہے رافت اور اس کی ضد قسوت، نیز رحمت اور اس کی ضد غضب، جو کہ انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی اگلی آڈیو میں پیش کریں گے۔ اور آپ سے دوبارہ کہتی ہوں کہ اگر اس آڈیو میں کہیں جگہوں پر الفاظ مشکل لگ رہے ہوں، سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو سب سے پہلے تو لغت یعنی ڈکشنری کی سہارا لیجئے، ساتھ ہی اہل معرفت جو اہل علم لوگ ہیں ان سے ضرور رابطہ کریں، اور اس کو 2 یا 3 دفعہ سننے سے بھی ہم لوگوں کو امید ہے کہ آپ کو آج کی گفتگو سے علم اور معرفت کا نیا دروازہ کھلنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک اگلی قسط بروقت پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔